کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ پاک ذات کے اعتبار سے یکتا اور اکیلا ہے، اور اس کو ہم نے توحید ذاتی کا نام دیا تھا۔ آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہے، اللہ پاک کی صفات بھی کسی مخلوق میں نہیں پائی جا رہی، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ذات میں بھی اکیلا، اللہ پاک صفات میں بھی اکیلا۔ صفات سے مراد کیا ہے، میں پرچے کو بعد میں دیکھیں گے، میری طرف متوجہ ہو۔ صفات سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلقت، تخلیق، پیدا کرنا۔ یہ پیدا کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ یکتا اور اکیلا ہے، اس میں اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں۔ نمبر 2، قدرت، اللہ قادر ہے، جیسے اللہ پاک کی قدرت ہے اس طرح سے کسی اور کی قدرت نہیں ہے، اللہ قدرت میں یکتا ہے، اکیلا ہے، یہ صفت ہے۔ علم، اللہ پاک جیسا جانتا ہے ایسے کائنات میں کوئی اور نہیں جانتا، اس علم میں اللہ کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں۔ اللہ پاک جیسے سنتا ہے ایسے کائنات میں کوئی اور نہیں سنتا۔ مثلا اللہ پاک کی قدرت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ پوری کی پوری کائنات کو ایک لمحے میں سوائے ہستی سے ختم کر دے، اتنا اللہ پاک قدرت والا ہے۔ اللہ پاک فعال لما یرید، جو چاہے اپنی قدرت سے کر سکتا ہے، اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح سے اللہ پاک کا علم، اللہ پاک جب آپ اور ہم سارے انسان ماؤں کے پیٹوں میں تھے، اللہ پاک اس وقت بھی ہمارے حالات سے آگاہ ہے، اور دنیا کے اندر ہم آگے کیا کریں گے اللہ پاک ان حالات سے بھی آگاہ ہے، اور اسی طرح سے ہم کہاں مریں گے، کہاں موت آئے گی، اللہ پاک ان حالات سے بھی آگاہ ہے۔ مرنے کے بعد انہوں نے کیا ذرے ہو جانا ہے، مٹی ہو جانا ہے، کون کون سے کیڑے کھائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام حالات سے آگاہ ہے۔ اللہ کا علم ایسا علم ہے، اس طرح کا علم کسی اور کا نہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی بندے میں ایسا علم ثابت کرتا ہے تو اس نے اللہ پاک کی صفت علم میں کسی کو شریک کر لیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک عالم الغیب والشہادہ ہے، ظاہر اور باطن ہر چیزوں کو جاننے والا ہے۔ زمینوں کی تہوں میں کیا ہے اللہ ان سے بھی آگاہ ہے، جاننے والا ہے، اور فضاؤں میں کیا ہے اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ درختوں کے پتے کتنے ہیں اللہ ہی بھی جانتا ہے، کائنات میں ذرے کتنے ہیں اللہ پاک ان کو بھی جانتا ہے، اور کتنے انسان اب تک دنیا میں آئے اللہ ان سے آگاہ ہے، کتنے مزید آئیں گے اللہ پاک انہیں بھی جانتا ہے، اللہ پاک کا علم نہیں۔ اب کوئی آدمی یہی عقیدہ کسی اور کے بارے میں رکھتا ہے کہ فلاں صاحب بھی یہ بات جانتے ہیں، فلاں بھی عالم الغیب ہیں، فلاں بھی گزشتہ سارے حالات اور آئندہ سارے حالات جانتے ہیں، تو کہا جائے گا کہ اس آدمی نے فلاں کو اللہ پاک کی صفت علم میں شریک کر دیا۔ یہ کیا کہلائے گا؟ شرک۔ اسی طرح سے اللہ پاک کا سمع اور بصر، اللہ سمیع ہے، سننے والا۔ میں اور آپ بھی، ہم بھی سنتے ہیں، میں اور آپ ہم بھی دیکھتے ہیں، لیکن اللہ پاک کا سننا ایسا ہے، اللہ سننے میں کانوں کا محتاج نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کا سننا ایسا ہے کہ ہم سب کے سب، ساری دنیا کے انسان ایک جگہ جمع ہو کر سب کے سب بولے، اللہ پاک ہر ایک کی پکار کو الگ الگ سنتا ہے، ہم ایسا نہیں سن سکتے۔ ایک آدمی بول رہا ہے، بیچ میں دوسرا بولتا ہے تو دونوں کی سمجھ میں نہیں آتی، اور پھر ہم سنتے ہیں ایک حد تک، اس کے بعد ہم نہیں سن سکتے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا سننا وہ کامل ہے۔ وہ کتنا سنتا ہے؟ وہ زمین پر چلنے والی چونٹی کے پیروں کی جو آہٹ ہے، اس آہٹ کو بھی اللہ پاک سنتا ہے۔
اور نہ صرف سنتا ہے بلکہ اسے دیکھتا بھی. تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سننا، اللہ کا دیکھنا، اللہ کی قدرت، اللہ کا علم، اگر یہ آپ کسی اور کے لیے ثابت کریں گے تو کیا کہلائے گا؟ یہ شرک کہلائے گا. تو اب آپ یہاں چند آیات ملاحظہ فرمائیں. خوشی، غمی، موت، حیات اور تخلیق. خوشی بھی اللہ ہی دیتا ہے، غمی بھی اللہ ہی لاتا ہے، موت و حیات کا مالک بھی اللہ ہی ہے، اور تخلیق کا مالک، پیدا کرنے کا مالک بھی اللہ ہی ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى. اللہ ہی ہے اضحکا، ہنساتا ہے، وَأَبْكَى اور رلاتا ہے. اضحکا کیا ترجمہ کیا؟ ہنساتا ہے. وَأَبْكَى اور وہی رلاتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا اور وہی اللہ اماتا موت دیتا ہے، وَأَحْيَا اور زندگی دیتا ہے. زندگی اور موت کا بھی صرف وہی مالک ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى اور اسی ہی نے پیدا کیا الزوجین، دو جوڑے، جوڑا جوڑا اسی نے پیدا کیا. الذَّكَرَ وَالْأُنثَى نر مادہ اسی نے پیدا کیا. من نطفة اذا تمنا قطرے سے، پانی کے قطرے سے، من نطفة پانی کے قطرے سے، اذا تمنا جب اسے ٹپکایا جائے رحم مادر میں. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى اور اسی ہی کے ذمے ہے دوبارہ اٹھانا. النشأة اٹھانا موت کے بعد، الأخرى دوبارہ. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى اور وہی غنی بھی کرتا ہے، وَأَقْنَى اور فقیر بھی کرتا ہے. اغنا مالدار بھی وہی کرتا ہے، وَأَقْنَى اور فقیر بھی کرتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى اور وہی شعرا ستارے کا رب ہے. اصل میں شعرا کا نام اس لیے دیا، یہ خاص قسم کا ستارہ ہے. عرب اس کو پوچھتے تھے، مشرکین کو سجدہ کرتے تھے. تو کہا کہ یہ تمہارا رب نہیں ہے، اس شعرا کا رب کوئی اور ہے، اللہ پاک ہے. تو سارے ستاروں کا رب اللہ ہی. بہت سارے لوگ دنیا میں ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، بہت سارے آگ کی پوجا کرتے ہیں، بہت سارے سورج کی، بہت سارے چاند کی. تو یہ سمجھایا کہ نہیں، چاند، سورج، ستارے، آگ، ان تمام چیزوں کا رب وہ اللہ ہی ہے. فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا. فاطر السماوات آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا. جعل لكم من انفسكم ازواجا، جعل لكم پیدا کیا اس نے تمہارے لیے، من انفسکم تمہاری ذاتوں میں سے، ازواجا جوڑا جوڑا، ومن الانعام ازواجا اور پیدا کیا اس نے چوپایوں میں سے بھی جوڑا جوڑا. تو یہ تخلیق بھی کس نے فرمائی؟ اللہ ہی نے فرمائی. یذرؤکم فیہ لیس کمثلہ شیء. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس طرح سے پیدا کرتا رہتا ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اب یہ جو لفظ ہے نا، لیس کمثلہ شیء، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو بتا رہا ہے، ذاتی بھی صفاتی بھی، دونوں کی طرف اشارہ ہے. سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا ہے؟ جیسے کل عرض کیا تھا، کہاں سے آیا، نسب کیا ہے؟ تو کہا لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ ہم بتا. دیکھو ایک چیز کو سمجھانے کے لیے بتانا پڑتا ہے. جیسے یہ آپ چیز جانتے ہو، وہ کہتا ہے ہاں یہ جانتا ہوں، اسی کی طرف وہ بھی ہے. ایک آدمی مثال کے طور پر کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے جس نے زندگی میں جہاز نہ دیکھا مثلا. آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ اب آپ کہیں گے پرندہ تم نے دیکھا ہے؟ کہے گا ہاں دیکھا. تو پھر کیا کرتا ہے پرندہ؟ اڑتا ہے، اپنی مرضی سے جہاں بیٹھتا ہے اڑتا ہے. پھر آپ اس کو کہیں گے کسی طرح کا ایک بڑا سارا پرندہ ہے، اس میں آپ بھی بیٹھتے ہیں، اس میں سامان بھی ہوتا ہے. تو ایک چیز کو سمجھانے کے لیے ایک دوسری چیز کا سہارا لینا پڑتا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ اللہ کو سمجھانے کے لیے، اللہ کی ذات سمجھانے کے لیے کسی دوسری چیز سے سہارا لینا پڑے. اس لیے کہ جب سمجھانے کے لیے دو چیزیں ایک طرح کی ہوتی ہیں تو آپ کہتے ہیں اس کو جس طرح سے آپ جانتے ہو اسی طرح سے وہ بھی ہے. تو لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، کیسے آپ سمجھائیں؟ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، ہاں وہ سننے والا ہے اور وہ دیکھنے والا ہے. تو وہ تمہاری پکاروں کو سنے گا اور دیکھے گا تمہارے اعمال کو. لہو مقالید السماوات والارض، اسی ہی کے پاس ہے آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں. مقالید چابیاں، کنجیاں اسی کے پاس ہیں. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے رزق پھیلا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے. انہ بکل شیء علیم، بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو یہ تخلیق کا نظام بھی اللہ ہی نے بنایا ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. ایک جگہ پر یوں ارشاد فرمایا کہ بتاؤ زمین آسمان میں اللہ کے ساتھ اس شرکت میں، اس کی تخلیق میں کوئی اور ہے تو لے کے آؤ. کوئی ایک شریک ہے تو لے کے آؤ. ظاہر ہے سارے کام اللہ پاک نے اکیلے میں کیے. دن رات کا نظام بنانے والا، فالق الاصباح، صبح کو پھاڑ کر لاتا ہے. اندھیری چھائی ہوئی ہے اور اس اندھیری سے اچانک صبح کون لاتا ہے؟ اللہ. اب ایک جگہ پر بڑا عجیب مضمون ذکر فرمایا سورہ قصص میں. سوال فرمایا قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامۃ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ. ذرا بتاؤ ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ رات کو روک دے، کون ہے جو تمہارے لیے دن کو لائے؟ اگر اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ دن کو روک دے، کون ہے جو رات کو لائے؟ من الہ غیر اللہ یأتیکم بالضیاء، رات ٹھہر جائے اور اللہ پاک سورج کو ایک جگہ کھڑا کر دے تو کون ہے جو تمہارے لیے دن لائے؟ یا اللہ پاک دن کو ایک جگہ پر ٹھہرا دے، کون ہے جو تمہارے لیے رات لے کے آتا ہے؟ تو یہ رات اور دن کا نظام اللہ اکیلے چلا رہا. اس لیے فرمایا فالق الاصباح، صبح کو پھاڑ کر لانے والا. رات کی اندھیری چھٹتی ہے اور صبح کی روشنی آہستہ آہستہ پھوٹتی ہے، ہوتے 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 اجالا ہو جاتا ہے. وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اور اس اللہ نے جعل الليل سكنا، رات کو سکون کا ذریعہ بنایا. سکنا سکون کا ذریعہ، والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا. چاند کے ذریعے سے، سورج کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں؟ حساب کرتے ہیں. چاند کے ذریعے سے جو حساب ہے اس کو قمری کہتے ہیں، اور سورج کے ذریعے سے جو حساب ہے اس کو شمسی کہا جاتا ہے. شمسی اور قمری حساب، ٹھیک ہے جی. تو یہ نہیں ہے کہ شمسی حساب صرف انگریزی حساب ہے. البتہ قمری حساب کرنا، یاد رکھنا، یہ واجب ہے، واجب علی الکفایہ ہے. اس لیے کہ قمری حساب کے ساتھ روزوں کا تعلق ہے، حج کا تعلق ہے، اور شریعت کے احکام بہت سارے ہیں جن کا تعلق قمری حساب سے. تو اس لیے پوری امت یا پوری علاقے میں سے چند لوگ اگر اس کو جانتے ہوں تو سب کی طرف سے کفایت ہے، اور اگر کوئی بھی نہیں جانتا تو پھر سب گناہ گار. پتہ ہی نہیں ہے کب رمضان آ رہا ہے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قمری حساب کو پسند فرمایا شمسی حساب کی وجہ سے، اور قمری حساب آسان ہے شمسی سے. کیسے آسان ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ ہم امت امیہ ہیں، ہم تو لکھے پڑھے لوگ ہیں نہیں. آپ نے فرمایا الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، یعنی اس طرح سے آپ نے 10 انگلیوں سے اشارہ. الشہر ہاکذا، مہینہ ایسے ہوتا ہے، وہاکذا ایسے ہوتا ہے، وہاکذا ایسے ہوتا ہے، او ہاکذا یہ ایسے ہوتا ہے. 3 بار آپ نے 10 کیا، اور ایک مرتبہ آپ نے ایک انگلی گرا دی تو کہا یہ ایسے ہوتا ہے. تو 3 بار 10 کتنے ہو گئے؟ 30. اور ایک بار انگلی گرا دی تو 29. تو اشارہ دیا کہ آپ نے 1 2 3 نہیں گنوایا، آپ نے 30 کا لفظ بھی نہیں کہا، آپ نے 29 کا لفظ بھی نہیں کہا، آپ نے عدد
ذکر نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے ذکر نہیں کیا کہ یہ آپ نے انگلیوں سے یہ سمجھایا کہ تاکہ ہر آدمی پڑھا لکھا ان پڑھ اس بات کو سمجھ سکے. کوئی ایک ایسے علاقے کے اندر ایک آدمی ہے کہ جس کو گنتی سر سے آتی بھی نہیں ہے، 30 تک بھی نہیں آتی، تو گویا کہ وہ بھی شریعت کا مکلف ہے، اسلام کے احکام اس کے لیے بھی ہے. وہ کہے مجھے تو نہیں آتی کہ جناب 29 کیا ہوتا ہے، 30 کیا ہوتا ہے. تو اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تعلیم ہے، یہ اشارے سے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت کے دن اس سے بھی پوچھ ہوگی. وہ یہ نہیں عذر کر سکتا کہ میں نے پڑھ سے کریں. اس لیے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قمری حساب کو آپ نے پسند فرمایا، اسی سے آپ حساب کرتے تھے. تو آپ لوگ بھی قمری تاریخ کسی نہ کسی درجے میں یاد رکھا کرو. کیا تاریخ ہے؟ 12 شروع ہوگی شوال. شاباش، یاد ہے نا کہ قریب قریب یاد ہے، شوال رمضان گزرا ہے تو یہ یاد رکھنا چاہیے. 12 شوال اور 1440 بولو. شاباش. بڑھتے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھانے والا. فَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اللہ وہ ذات ہے جعل لکم النجوم، جس نے تمہارے لیے بنائے ستارے، لتہتدوا بها، تاکہ تم ان کے ذریعے سے راستہ پاؤ، فی ظلمات البر والبحر، خشکی اور تری کے اندھیروں میں، سمندروں کے اندھیروں میں اور خشکیوں میں. صحراؤں کے اندر جب آدمی جاتا ہے تو وہاں بڑی ضرورت پڑتی ہے، راستہ نہیں پتہ چلتا کس سمت میں جانا ہے. سمندروں میں جو لوگ سفر کرتے ہیں اس وقت متعین نہیں ہو پاتا کہ کس سمت میں جانا ہے، اور اس وقت راستے پتہ کرتے ہیں ستاروں کے ذریعے سے. آج کل جو جدید آلات آگے ہیں ان کے ذریعے سے بھی راستے پتہ چلتے ہیں. تو ستاروں کا علم حاصل کرنا، ستاروں کے ذریعے سے راستے پانا، ستاروں کے ذریعے سے قبلہ کی تعین کرنا، ستاروں کے ذریعے سے سمت متعین کرنا، یہ علم حاصل کرنا چاہیے. اتنا اس کو کہتے ہیں علم نجوم. لیکن اس سے آگے جو ہے کہ جو لکیریں دیکھتے ہیں، قسمتیں دیکھتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، یہ سب شرکیہ چیزیں، ان میں آدمی کو نہیں پڑھنا چاہیے، نہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا چاہیے. حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی کسی نجومی کے پاس بیٹھا اور اس سے اس نے باتیں پوچھی اور جو کچھ اس نے کہا اور اس کی اس نے تصدیق کر دی تو اس نے گویا کہ میرے لائے ہوئے دین کو ٹھکرا دیا، اس نے گویا کہ کفر کر دیا. ایک روایت میں آتا ہے 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. یہ روڈوں میں جو بیٹھے ہوتے ہیں، قسمت دیکھ رہے ہوتے ہیں طوطوں کے ذریعے سے اور دیگر افعال نکالتے ہیں، ہرگز نہیں جانا چاہیے کسی کے پاس، نہ پوچھنا چاہیے نہ بیٹھنا چاہیے. ان بیچاروں کو اپنی قسمت خراب ہوتی ہے، دوسروں کی قسمت کیا ٹھیک کرے گا. یہ سب شرکیہ باتیں ہیں. تو عرض کر رہا ہوں کہ اتنا تک تو آپ آسمانی علوم اور اتنا آپ ستاروں کے علوم حاصل کریں گے جس کے ذریعے سے آپ وقت کو پہچان سکیں، قبلے کی تعین کر سکتے ہیں، سمت متعین کر سکتے ہیں. یہ ہے بس.